على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ پر تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ قرآن پاک میں آیات محکمات ہیں. محکمات جو ہیں وہی اصل ہیں اس کتاب کا مانا اصل، جڑ، بنیاد. ہن ام الکتاب. محکمات سے کیا مراد ہے؟ بینات واضحات الدلالت، ایسی کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو اپنے مدلول پہ واضح دلالت کر رہی ہیں. لا التباس فیہا علی احد، کسی کو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ پڑنے کا احتمال ہی نہیں، یعنی بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی اور دوسرا شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں محکمات. ومنہ آیات اخر فیہا اشتباہ فی الدلالۃ علی کثیر من الناس او بعضهم فمن رد ما اشتبہ الی الواضح منہ وحکم محکمہ ولا متشابہ عنده فقد اہتدی ومن اکسا ان اکسا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو آیات متشابہات ہیں، کیا معنی؟ اس میں اشتباہ ہے دلالت کے اندر، یا تو بہت لوگوں کو اشتباہ پڑتا ہے یا بعض کو اشتباہ پڑتا ہے. فمن ردا، پس جو شخص آیت متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا کے اس محکم کی روشنی میں فیصلہ کر لے وہ ہدایت پا گیا. اور جس آدمی نے اللہ معاف کرے محکمات کو متشابہات کے تابع کر دیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن میں آیات دو قسم ہیں. ایک آیات ہیں محکمات. محکمات کا کیا معنی؟ واضحات، بینات، بالکل کھلی ہوئی روشن کتاب ہے جس میں کوئی دوسرا شبہ کا احتمال ہی نہیں. اچھا، بعض الفاظ یا آیات ایسے ہیں کہ جس میں اشتباہ پایا جاتا ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں جہاں آیات متشابہات آئیں گی ان کو ہم محکمات کی طرف لے آئیں گے، محکمات کی طرف لوٹائیں گے، کیونکہ اصل تو محکمات ہیں، متشابہات تو انہی کے تابع ہیں. تو پھر آدمی الحمدللہ ہدایت پہ رہتا ہے. اگر خدا نہ کرے متشابہات میں ہی الجھ گیا یا خدا نہ کرے محکمات کو بھی متشابہات کے تابع کر دیا تو وہ برباد اور ہلاک ہو گیا. اسی لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا جی اصول، قواعد، ضوابط اٹل ہیں، وہ بدل ہی نہیں سکتے. ہر بات کو انہی کی طرف لوٹایا جائے گا. اب اس کے بعد فرماتی ہیں فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. وہ آیات محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب ہیں. ام الکتاب کا کیا معنی؟ اے اصلہ الذی یرجع الیہ عند الاشتباہ، یعنی وہ جڑ ہیں، اصل ہیں، بنیاد ہیں
جب کسی آیت متشابہ میں متشابہ پڑھے تو اس کی طرف لوٹیں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أَيْ تَحْتَمِلُ الدَّلَالَةَ مُوَافَقَةَ الْمُحْكَمِ وَقَدْ تَحْتَمِلُ شَيْئًا آخَرَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَالتَّرْكِيبِ لَا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ. اب مفسر فرماتا ہے اور بعض آیات متشابہات ہیں ان کو بھی محکم کے موافق لوٹایا جائے گا. اچھا متشابہات کیا معنی؟ یعنی بے اعتبار لفظ بے اعتبار ترکیب اس میں دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے. مراد یا مدلول تو ایک ہے، وہ تو محکم کے تابع ہے، لیکن لفظ کا معنی جو ہے اگر دیکھا جائے تو جیسے ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ایک دوسرا پہلو بھی لیا جا سکتا ہے. تو اب ہم اس کو کیسے معین کریں گے، کیسے کہ بھی محکمات کی روشنی میں لائیں گے، بات متعین ہو جائے گی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقت اختلفوا فی المحکم والمتشابہ فروا عن السلف عبارات کثیرۃ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المحکمات ناسخہ وحلالہ وحرامہ وحدودہ واحکامہ وما یؤمر به ویعمل به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات کے اندر کئی اقوال ہیں بزرگوں کے، یعنی ان کی تعریف کرنے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتی ہیں کہ محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی پہلے ایک حکم تھا، جیسے کہ پہلے نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، لیکن اللہ نے حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر. تو پہلا حکم جو ہے وہ خود بخود ختم ہو گیا. اب اگر کوئی پہلے حکم کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے تو متشابہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیونکہ بھی جب اللہ نے نص قطعی میں ایک محکم بات فرما دی کہ بھئی آج کے بعد اپنا رخ مبارک جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر دیں، بات ختم ہو. تو اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو آیات ناسخ ہیں یعنی پہلے احکام کو منسوخ کرنے والی ہیں وہ بھی محکم ہیں، حلال حرام کا بیان ہے وہ بھی محکم ہے، واضح ہے. اسی طرح اللہ نے حدود معین فرمائے، یعنی جیسے زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، قذف کی حد ہے. اسی طریقے سے قصاص ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، کوئی کسی قسم کا التباس نہیں ہے. تو یہ سب جو ہیں، اور اسی طرح جو اللہ نے امر دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اسی طرح وہ احکام جن پر جو امر ہے یا عمل کیا جاتا ہے سب محکم ہے، ان میں کسی قسم کا التباس نہیں. وَإِنَّ ابن عباس أَنَّهُ قَالَ الْمُحْكَمَاتُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. انہوں نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِلَى ثَلَاثِ. تو یہ سب محکم ہے. ورباو ابن ابی حاتم وعقاو عن سعید بن جبیر به قال حدثنا ابی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید بن اسحاق بن سوید بن یحیی بن عمر وابا فاخته تتراجع في هذه الايه هن ام الكتاب واخر متشابهات. فقال ابو فاخته فواتي الصور. انہوں نے کہا متشابہات سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ نے ابتداء سور میں حروف رکھے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد قاف صاد، یہ متشابہات ہیں کہ ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن یاد رکھنا درس میں نے عرض کر دیا تھا کہ متشابہات ہیں قطعی حقیقی، وہ یہ ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض متشابہات ہیں دوسری قسم کیا تھی اضافی. متشابہات اضافی جو ہیں ان کا اللہ نے راسخین فی العلم کو بھی علم عطا فرمایا ہے اور محکمات کی روشنی میں لوٹا کے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. وقال یا ابن یامل الفرائض والامر والنہی والحلال والحرام. وقال ابن الحیۃ عطا ابن دینار سعید جبیر ام الکتاب لانہن مکتوبات فی جمیع الکتب. ام الکتاب معنی اصل الکتاب. ان کو ام الکتاب کیوں کہا گیا کہ یہ محکمات جو ہیں یہ تو تقریباً جتنی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کے اندر بنیادی مسائل جو ہیں وہ محکم ہیں، موجود ہیں. وقال مقاتل بن حیان نے ليس من اہل دین الا يرضى بهن. نے کہا بھی کوئی ایسا دین والا بھی نہیں گزرا جو ان باتوں سے راضی نہ ہو. وقیل بالمتشابهات المنسوخة المقدم المؤخر الامثال فيه والاقسام ما يؤمن به ولا يؤمن به.
بعض علماء نے فرمایا کہ متشابہات سے کیا مراد ہے؟ وہ آیتیں جو احکام منسوخ ہو گئے، اور بعض چیزیں جو ہیں مقدم ہیں، بعض مؤخر ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم ایمان تو لائے لیکن ان پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ کیا معنی؟ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ جمیع نبی برحق، جمیع انبیاء رسول جتنے گزرے ہیں سب برحق، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں پہلے وہ بھی برحق۔ ہم ایمان تو لائیں گے لیکن عمل تو نہیں کریں گے۔ آج اگر ہمیں اصلی تورات بھی مل جائے تو ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن پاک نے آ کے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو ہم ایمان تو لائیں گے لیکن عمل ہم قرآن پہ کریں گے، عمل ہم شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رواہ علی بن ابی طلحہ بدر کی رہی الحروف المقطعۃ فی اول اوائل السور قالوا مقادم الایام المتشابہات یصدق بعضها بعضا وهذا انما هو في تفسیر قوله تعالی۔ اچھا، بعد نے فرمایا متشابہات کا کیا معنی؟ یعنی ایک دوسرے کے مثل، ایک دوسرے کے متشابہ، یعنی وہ اس کی تائید کر رہا ہے، وہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کتابا متشابہ مثانی، هناك ذکر ان المتشابہ والکلام والذی یکون فی سیاق واحد والمثانی والکلام فی شیئین متقابلین کصفۃ الجنۃ وصفۃ النار۔ انہوں نے فرمایا متشابہ اس کو کہتی ہیں کہ جو کلام ایک سیاق میں ہو، مثانی کہتی ہیں جو تقابل ہو، جیسے اللہ نے جنت اور نار کا تقابل بیان کیا ہے۔ اسی طرح ذکر حال الابرار والفجار ونحو ذلک وما هنا فالمتشابہ هو الذی یقابل المحکم۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں متشابہات جو ہیں محکم کے مراد میں ہیں۔ فاصنما قال فی والذی قدمنا، مفسر فرماتے ہیں اس میں راجح قول یہی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ الذین صالح محمد بن اسحاق بن صالح رحمہ اللہ تعالی سقال منہ آیات محکمات فہن حجت الرب وعصمت العباد ودفع الخصوم الباطل۔ انہوں نے کہا آیات محکمات جو ہیں یہ رب تیرے پروردگار کی حجت ہیں اور بندوں کے لیے اسی کے اندر پناہ ہے، اسی کے اندر باطل کو دفع کرنا ہے۔ محکمات ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی قسم کی تصریف تعریف جو ہے نہیں کی جا سکتی۔ قال والمتشابہات بصدق لهن تصریف و تعریف و تعویل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام اللہ يصرفن الى الباطل ولا يعرفن عن الحق والمتشابہات في الصدق، اور متشابہات جو ہیں ان کے اندر بھی تعریف و تعویل نہیں، لیکن دراصل اللہ نے اپنے بندوں کا امتحان لیا، اپنے بندوں کو جیسے اللہ نے حلال بھی بنایا حرام بھی بنایا، امتحان ہے کہ میرا بندہ حرام سے بچے گا حلال پہ آئے گا، محکم بھی بنایا متشابہ بھی بنایا کہ اب جو میرا بندہ ہے متشابہ کو محکم کی روشنی میں دیکھے گا۔ ولہذا قال اللہ تبارک و تعالی فاما الذین فی قلوبہم زیغ ای ضلال وخروج من الحق الى الباطل فیتبعون ما تشابہ منہ وانما یاخذون منہ بالمتشابہ الذی یمکن ان یعرفوا الى مقاصدهم الفاسدہ انظروا علی احتمال لفظہ لما یصفونہ فاما المحکم فلا نصیب لهم فیہ لانہ دافع له حجۃ علیہم۔ اللہ پاک نے فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں کے اندر گمراہی ہے، ضلال ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کو لے لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر تعریف کر کے اپنے مقاصد فاسدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ایسے الفاظ میں اتاریں جو ان کے مقصد کے موافق ہوں، لیکن محکم آیات جو ہیں اس کے اندر ان کی طاقت نہیں، کوئی حصہ نہیں، ان کو تو کوئی بدل نہیں سکتے، وہ تو ان پر خود حجت ہیں۔ تو متشابہ آیات جو ہوتی ہیں تو جتنی اہل باطل ہیں وہ متشابہ آیات کو لے لیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارک میں ایسی احادیث کو لے لیتے ہیں جو منسوخ ہیں، جن کے احکام ختم ہو گئے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، دیکھو جی یہ بھی تو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دیکھو جی یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی لوگوں کو اندھیرے۔ جیسے اس کی میں ایک مثال آپ کو عرض کر دوں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اور اس حدیث کی روایت کرنے والی جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ کانا یباشرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض،
یہ حدیث مبارک کے لفظ ہیں بی بی عائشہ کے کہ حضور مباشرت فرماتے تھے اس حال میں کہ میں حیض کے ساتھ ہوتی تھی. لفظ آ گیا کانا یباشرنی مباشرت. اب جناب جو لوگ منکر حدیث ہیں اللہ پاک رحمت فرمائے انہوں نے اسی لفظ مباشرت کو لے لیا. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم حالت اعتکاف میں مسجدوں کے اندر بیٹھے ہو. یعنی انسان اعتکاف بیٹھ گیا رمضان المبارک کے مہینے میں آخری 10 دن کے لیے آدمی آ کے مسجد میں اعتکاف میں آ گیا. اب حالت اعتکاف کے اندر بیوی آئی کھانا پہنچا گئی پانی پہنچا گئی روٹی پہنچا گئی کوئی گھر کی بات بتا گئی کپڑے دے گئی کپڑے لے گئی مسجد سے کوئی بات نہیں. لیکن اب میاں بیوی مل کے لیٹ نہیں سکتے مجامعت نہیں کر سکتے کیونکہ آدمی اعتکاف میں. اگر اعتکاف نہ ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو میاں بیوی کا لیٹنا جائز ہے کوئی منع نہیں. لیکن اعتکاف کی حالت میں مباشرت جو ہے وہ حرام ہے منع ہے. اب یہاں بھی لفظ تھا تباشروہن حدیث میں بھی لفظ آیا کانا یباشرنی وہاں بھی لفظ آ گیا مباشرت کا. تو اب جو باطل فرقے تھے منکرین حدیث تھے جیسے پرویز وغیرہ گزرے ہیں انہوں نے نعوذ باللہ ایک طوفان کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا جناب دیکھو استغفر اللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ایک عام شریف آدمی بھی اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا نبی اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع کرتے تھے. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ حدیث غلط ہے. انہوں نے حدیث پہ اعتراض کر دیا اور عام مسلمان بھی دھوکے میں پڑ گیا. بھی بات تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی معصوم ہیں اللہ کے نبی پاک ہیں اتنے بڑے شان والے ہیں اللہ کے پیغمبر. ان کی ذات مبارک سے یہ توقع کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں جماع کریں کہ عورت حیض میں ہو. یہ ہے متشابہ میں دھوکہ دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسئلے کو سمجھیں. اصل بات کیا تھی کہ لفظ مباشرت جو ہے اس لفظ کا ایک معنی جماع بھی ہے ایک معنی ویسے میاں بیوی کا اکٹھے لیٹنا بھی ہے. سمجھ آ گئے؟ ایک معنی ہے اس کا جماع کرنا ایک معنی یہ ہے کہ التقاء البشرۃ بالبشرہ کہ بدن کا بدن سے ملنا یہ بھی مباشرت ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں میں آپس میں ایک عجیب افراد و تفریق تھی. یہودی لوگ جو تھے وہ تو عورت کو حیض آ جائے تو گھر سے بھی نکال دیتے تھے. کہتے تھے جی ناپاک ہے ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی. علیحدہ کمرے بنے ہوتے تھے ان کے دور جیسے سرونٹ کوارٹر ہوتے ہیں وہاں جا کے عورت حیض کے دن گزارتی تھی. وہ گھر میں نہیں آ سکتی اپنے کمرے میں نہیں آ سکتی اپنے بیڈ روم میں نہیں آ سکتی ڈرائنگ روم میں نہیں آ سکتی کچن میں نہیں آ سکتی برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کھانا نہیں پکا سکتی کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. وہ تو پلیت ہے. اچھا نصارہ نے ان کے الٹ کر دیا کہ بھئی اگر عورت کو حیض ہے تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا حیض میں جماع بھی جائز ہے ملنا بھی جائز ہے سب کچھ جائز ہے کوئی منع نہیں کچھ بھی نہیں. عورت ہے کیا ہو گیا اگر چند دن اس کے مینسز کے آگے ہیں تو کیا ہو گیا. تو وہ بھی افراد میں وہ بھی تفریق میں. اسلام نے ایک عادلانہ حکم دیا کہ بھائی افراد تفریق میں نہ پڑو. عورت کو اگر ایام حیض آ گئے ہیں تو عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اسی طرح میاں بیوی آپس میں جماع بھی نہیں کر سکتے. لیکن عورت گھر میں رہے گی کپڑے دھوئے گی کپڑے پہنے گی خاوند میاں بیوی اکٹھے لیٹے رہیں کوئی بات نہیں. لیٹنا منع نہیں جماع منع ہے.
ایک بستر میں کٹے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک لحاف میں دونوں کٹے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن عورت نے اپنا کپڑا باندھا ہوا ہے، پیٹ باندھا ہوا ہے کہ کپڑے خراب بھی نہیں ہوں گے، میاں بیوی کا بدن بھی آپس میں مل رہا ہے، خاوند کے لیے کھانا لا رہی ہے، پانی لا رہی ہے، دودھ لا رہی ہے، روٹی لا رہی ہے، چائے لا رہی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اب بی بی عائشہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ بھئی ہم حیض میں ہوتے تھے تو حضور ہمارے بستر پہ لیٹ جاتے تھے، یہ معنی نہیں تھا نعوذ باللہ کے جماع فرماتے تھے، لیکن اہل باطل نے کیسے لفظ مباشرت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، دھوکے میں ڈال کے حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا کہ حیض کی حالت میں جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ اگر کوئی غلطی کر لے تب بھی حضور نے فرمایا کہ وہ توبہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے، صدقہ بھی کرے، کہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، کہ جن مقامات کو جن دنوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے اس نے کیوں حرام کا ارتکاب کیا۔ پھر قرآن کے اندر واضح مسئلہ موجود ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطہرن۔ اے میرے پیارے نبی، آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے حیض والی عورتوں کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ حیض جو ہے پلیتی ہے، جب تک عورت حیض میں ہے اس کے ساتھ جماع نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب غسل کر لیں پاک ہو جائیں، اب اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو حلال کیا ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ تھا، اس میں اللہ کے نبی کی مخالفت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی جیسے یہود کرتے تھے کہ بھئی عورتوں کو گھر سے نکال دیں، علیحدہ کر دیں، نہ حضور تو ہمارے ساتھ ایک بستر پہ بھی لیٹ جاتے تھے، ہمارا بدن بھی حضور کے بدن کو لگتا رہتا تھا، بلکہ ایک دفعہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے ایک مصلی اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ وانا حائض یا رسول اللہ، میں حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا حیضۃ کہ لیست فی یدک، کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو، حیض بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کی بندی عقل کرو، ایسے ہاتھ بڑھا کے مصلی دے دو، تمہارے ہاتھوں میں کچھ تھوڑا حیض ہے؟ کیونکہ بی بی عائشہ کا گھر تو مسجد سے اتنا قریب تھا نا کہ اندر بیٹھے بیٹھے مصلی اٹھا لیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی ہاتھ بڑھا کے لے لو پرچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں حیض میں ہوں؟ تو یہ مسائل ہوتے ہیں جن کو اہل باطل جو ہے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے روافض نے ایک متے کا مسئلہ اپنے ہاں بنایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ویسے عام لوگوں کے سامنے تو خیر یہ نہیں مانتے، عام لوگوں کے سامنے شیعہ سے پوچھیں کہ بھی متع ہے، وہ کہیں نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں مانتے، حالانکہ متع ان کے مذہب میں ہے، ان کی کتابوں میں ہے، اور ان کا جہاں جہاں ملک میں تسلط ہے وہاں باقاعدہ متع قانوناً رائج ہے۔ انکار تو کرتے ہیں نا شرم کے مارے، ورنہ ان کے مذہب کی کتابوں میں متے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت ایک دفعہ متا کر لے یا کرا لے تو حضرت حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عورت متا کرا لے اور اس کے بعد غسل جنابت کرے، غسل جنابت کرنے کے بعد جب وہ پانی جھاڑتی ہے اور پانی کے قطرے بدن سے گرتے ہیں، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے۔ اچھا اب جناب سمجھیں، اب جب ان کے کسی علمی آدمی سے بحث ہو تو وہ کہتا ہے کہ جناب کمال کرتے ہو، بخاری شریف اہل سنت والجماعت کی ایسی کتابوں میں ہے جو اللہ کے قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے۔ کو ٹھیک ہے، امنا و صدق کہتے ہیں یہ دیکھو جناب بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم متا کرتے تھے حضور کے زمانے میں، تو بخاری میں حدیث متے کی موجود ہے، تو آپ ہمارے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو حدیث ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، اور بلکہ ایک جگہ تو حدیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ دو صحابی ہیں، وہ کہتے کہ ہم آئے ایک عورت کے پاس متا کرنے کے لیے، تو میں نے بھی کہا کہ دیکھو میں بھی متا کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی متا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر زیادہ تھی، میں بوڑھا آدمی تھا، لیکن میرے پاس جو چادر تھی وہ بہت اچھی تھی اور نئی تھی اور قیمتی تھی، میں نے کہا بھی یہ میں چادر دوں گا متے کے بدلے میں۔
اور میرا ساتھی جو ہے وہ جوان تھا لیکن چادر اس کی قیمتی نہیں تھی، پرانی تھی اور کمزور تھی، تو اس عورت نے کہا کہ نہیں میں اس نوجوان سے متا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ میں متا نہیں کرتی، تو اس نے اس کے ساتھ متا کر لیا۔ یہ بھی حدیث میں موجود ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو جناب حضرت ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں، جو قرآن پاک کا سب سے بڑا سمجھنے والا ہے، ابن عباس کا یہ قول موجود ہے کہ متا جائز ہے۔ اب جناب جب انہوں نے یہ تین باتیں دکھائیں تو اہل سنت والجماعت کا آدمی تو بیچارہ ایک دفعہ تو چکر میں آ جائے گا، بھی بات ٹھیک ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اصل بات کیا تھی کہ بھئی متا جو ہے ابتدائے زمانے میں، ابتدائے اسلام میں تھا، اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جب حرمت آ گئی تو اللہ کے نبی نے حرام فرما دیا کہ لا متعة بعد ذلك، آج کے بعد متا حرام، خبردار کوئی متا نہیں کرے گا۔ وہ جو حدیثیں دکھاتے ہیں وہ اس زمانے کی ہیں جس زمانے میں متا حلال تھا۔ اب اس بات کا پتہ تو عالم کو ہوگا نا، عام آدمی کو تو ہوتا نہیں۔ جیسے کوئی آدمی بخاری شریف کھول کے دکھا دے کہ حضرت حمزہ شراب پی رہے تھے، وہ کہہ دیکھو جناب کون کہتا ہے شراب حرام ہے؟ حضور کا چاچا ہے، سید الشہداء ہے، سیدنا حمزہ ہے، شراب کے نشے میں حضرت علی کی اونٹنیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو اونٹنیاں جو تھیں، سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول اللہ، حضور کے چچا، اور بدل الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا ستون، نشے میں بیٹھے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اونٹنیاں بٹھا کے گھر گیا کہ کوئی رسی شسی لے آؤں کہ جنگل سے جا کے لکڑیاں لے آؤں گا، واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اونٹنیاں تو ذبح ہو گئی ہیں، کوہانے کٹ چکی ہیں اور کباب بن رہے ہیں۔ اچھا پتہ وجہ کیا تھی کہ حضرت حمزہ بیٹھے تھے نشے میں، ایک گانے والی لڑکی جو تھی نا اللہ رحمت کرے، وہ ان کے سامنے بیٹھ کے گا رہی، تو اس نے ایک عربی میں شعر پڑھا کہ پہلے جو سردار ہوتے تھے وہ تو اپنے مہمانوں کو اونٹنیوں کی کوہانے کاٹ کے کباب کھلاتے تھے، بس جوش میں آ گئے، نشے میں اٹھے، اونٹنیاں کاٹ ڈال، نشے کا نشہ ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں کہ جب میں آیا میں نے دیکھا کہ میری اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں، میں تو رو پڑا۔ انہوں نے کہا میری تو کل جائیداد ہی 2 اونٹنیاں تھیں، حضرت حمزہ نے ان کو ذبح کر دیا۔ میں سیدھا حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں میرے ساتھ مہربانی کریں، عدالت کریں، انصاف کریں، دیکھیں آپ کے چاچا نے کیا کیا، میری اونٹنیاں ذبح کر دی ہیں بغیر اجازت کے اور لوگوں کو کباب بنا بنا کے کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں تشریف لے آئے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، حضرت حمزہ نشے میں ہیں۔ حضور جب آئے آپ نے فرمایا کہ یا ام ماذا فعلتا، میرے چچا کیا کیا ہے تو نے؟ تو وہ نشے میں تھے نا، یوں بیٹھے تھے، تو یوں سر اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگے حل انتم الا عبید آبائی، اچھا تم بھی تو میرے ابا کے ملازم ہو نا، آپ مجھے تڑی دینے آ گئے ہو؟ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اترکو، چھوڑ دو اس کو، بیچارہ ہوش میں ہی نہیں، عقل میں نہیں، تو اس سے کیا بات کریں۔ آپ نے فرمایا حضرت علی اونٹنیاں تمہیں میں ادا کروں گا، اب میں کیا کروں، چاچے کو کیا کروں، تمہیں 2 اونٹنیاں میں دیتا ہوں۔ حضور پاک نے اپنی اونٹنیاں حضرت علی کو دے دی، اور اب کوئی یہ حدیث کھول کے بیٹھ جائے تو وہ کہے جناب دیکھو حضرت حمزہ شراب پیتے ہیں تو ہم کیوں نہ پیئیں، وہ گانا سنتے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب شراب حرام نہیں تھا، تو جب حرام ہی نہیں تھا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، جرم ہی نہیں تھا، سزا ہی نہیں تھی۔ جب اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کر دیا، اب ثابت کرو کہ کسی صحابی نے پھر منہ کو لگایا ہو، یا لگایا ہو تو سزا نہ ملی ہو۔ تو یہ ہوتا ہے دھوکہ، باطل فرقے اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے تم کہتے ہو نا جی ہم کدھر جائیں، اس مولوی کے پاس بھی قرآن ہے، اس مولوی کے پاس بھی قرآن ہے، جی ہم کیا کریں، ہم تو جناب گمراہ ہو گئے، ہم تو عذاب میں آ گئے، مولویوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔
وہ بھی قرآن لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی قرآن لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات سچی ہے، وہ کہتے ہیں میری بات سچی ہے، اور جی ہم لوگ کدھر جائیں؟ دراصل یہ بھی شیطانی جھگڑا ہے، اصل میں یہ بھی شیطانی جھگڑا ہے، دماغ میں رکھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو جس مسئلے پر مولویوں میں لڑائی نہیں ہے وہ تم مانتے ہو۔ آج تک کوئی مولوی پیدا ہوا ہے جو تمہیں کہے نماز نہ پڑھو؟ تو پھر سارے نماز پڑھتے ہو۔ آج تک کوئی مولوی پیدا ہوا ہے جو کہ روزہ نہ رکھو؟ کسی جماعت کا آج تک کسی مولوی نے آپ آج تک کسی مولوی نے تمہیں کہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دیا کرو؟ آج تک کسی مولوی نے تم سے کہا ہے قرآن شریف نہ پڑھا کرو؟ آج تک کسی مولوی نے تم سے کہا ہے کہ خنزیر کھایا کرو؟ آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ شراب پیا کرو، کتے کھایا کرو، سود کھایا کرو؟ چلو جن مسئلوں پر مولویوں میں جھگڑا نہیں وہ تو مان لو، جھگڑے والے تم رہنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ مولوی نہیں لڑاتا، مولوی کو بھی تم لڑاتے ہو۔ دراصل جو لوگ بٹیر لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، جانور لڑاتے ہیں، وہی مولوی کو لڑاتے ہیں۔ مولوی نہیں لڑاتا، وہ کیوں لڑائے؟ اس کے بعد ایک آدمی گیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، میں نے جناب طلاق تو ایک دفعہ دی ہے، کہا میں نے 3 دفعہ تھا لیکن نیت میری 1 دفعہ تھی۔ اب مولوی تو وہی فتویٰ دے گا نا جو تم کہہ رہے ہو۔ دوسرے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا جی کہا تو میں نے 3 دفعہ تھا۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ میں نے طلاق کا لفظ کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ حرام ہو حرام ہو حرام ہو۔ چوتھے کے بعد گیا، اس نے کہا حضرت یہ خام خواہ مولوی میرے پیچھے پڑ گیا، میں نے تو صرف گھر والی سے کہا تھا کہ آج کے بعد تم میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ اب ہر مولوی کو تم ایک نئی کہانی سنا رہے ہو تو مولوی نیا فتویٰ نہ دے تو کیا کریں؟ تم نے کہا مولوی لڑاتا ہے، مولوی نہیں لڑاتا، اصل تو یہ شریف لڑا رہا ہے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تم نے ایک بار اسی لیے اب علماء مجبور ہو گئے، وہ کہتے ہیں بھی ایسے مسئلے ہوں تو سوال لکھو، لکھنے پر فتویٰ دیں گے، جو لکھا ہوگا اوپر وہی لکھا ہوگا، نیچے فتویٰ لکھا ہوگا۔ چلو کل کوئی بات ہو کہیں گے بابا یہ لکھا ہے، ہم نے تو یہی فتویٰ دیا ہے نا جو لکھا ہے، ہمیں کیا پتا صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے سمجھو یہ ہے متشابہات کہ بھئی متع حرام نہیں تھا اس زمانے کی کوئی واقعہ پیش کرے بے وقوفی ہے، شراب حرام نہیں تھا اس زمانے کا کوئی واقعہ پیش کرے تو بے وقوفی ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا، حرام ہو گیا، متع حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کعبۃ اللہ ہمارا بیت المقدس تھا، بدل گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب پہلی کتابیں کوئی دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرے تو اس کا کیا علاج؟ یہی ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، وہ ایسے ایسے لفظ لیتے ہیں اپنی باتوں کو حوالہ بنانے کے لیے، اپنی باتوں کا چرچا کرنے کے لیے کہ بھی میری بات جو ہے وہ بن جائے۔
اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد یہ ہے الاضلال اتباعہم ایہاما لہم انہم یہتجون، اپنے متبعین ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو دھوکہ دیتی ہیں، علی بدعتہم بالقرآن، وہ جو نئی نئی بدعتیں دین میں بناتی ہیں پھر قرآن کے الفاظ سے حجت پکڑتی ہیں، حالانکہ وہ حجت علیہم لا لہم، حالانکہ اگر غور کیا جائے انہی آیات کو محکمات کی روشنی میں رکھا جائے وہ آیتیں ان کے اوپر تو حجت بنے گی، ان کے لیے دلیل نہیں بنے گی۔ اما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نزل وأن عيسى روح الله وكلمته والقى إلى مريم روح منه وتركوا الاحتجاج بقوله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، جیسے کہ نصرانیوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ فرمایا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ فرمایا، اس کو تو لے لیا، لیکن جو آیات محکمات تھیں کہ ان ہوا الا عبد، کہ میرا بندہ ہے، میرا عبد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون وغير ذلك من الآيات المحكمات المفسرة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، سارے قرآن میں یہ آیات موجود تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ساری آیات کو چھوڑ دیا اور ایک آیت کو لے لیا کہ جی روح اللہ روح اللہ روح اللہ کلمت اللہ۔ اسی لیے دیکھیں آج کل بھی دیکھیں نا بہت سارے بعض فرق باطلہ جو ہے نا وہ بھی اپنے بڑے بڑے مولویوں کو روح اللہ کہتے ہیں، اصل میں وہ بھی یہی دھوکے ہیں جیسے نصارہ نے دیے، کوئی روح اللہ، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، بعد میں دھوکہ دینے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ محکم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، وہ کسی کو فتنے میں نہیں ڈالتے۔ قولہ تبارک و تعالیٰ وابتغاء تاویلہ، تعریف علماء یریدون، وہ یہ فتنہ کیوں کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قرآن میں تعریف رد و بدل کر سکیں جیسے وہ چاہیں۔ وقال مقال ایان صد یبتغون ان یعلموا ما یکون واواکب الشیاء من القرآن، وہ یہ چاہتے ہیں یبتغون ان یعلموا ما یکون کے جو ہوگا وما اواکب الاشیاء من القرآن، اور قرآن پاک کے اشیاء کا واقب اور نتائج کیا ہیں۔ وقد قال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا یعقوب عن عبد اللہ ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات إلى قول أولي الألباب، فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين أنا الله فاحذروهم۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے یہ آیت مبارک تلاوت کی کہ اللہ نے قرآن میں محکمات بھی اتاری ہیں، متشابہات بھی اتاری ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب دیکھو کہ لوگ متشابہات کو حجت بنا کے جھگڑ رہے ہیں ان سے بچ جانا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اہل باطل ہیں، کیونکہ جتنی اہل باطل ہوتے ہیں نا، میں اسی لیے مثالیں عرض کی کہ وہ لوگوں کو ایسے ایسے الفاظ میں الجھاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اپنی خواہشات، اپنی آراء، اپنی تعویلات، یعنی جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، وہ یہ تو نہیں کرتے بھی ہم اپنے آپ کو بدلیں اور قرآن کے تابع ہو جائیں، بلکہ قرآن کے احکام کو جو ہے بدل دیں گے۔ اب دیکھیں نا جی جیسے ہمارے بعض مولوی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کا معراج بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھی حضور پاک سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور بلندی نصیب فرمائی، یہ بھی روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور اتنا بھی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مقام پہ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام رک گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جبریل تم کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں میں ہر مقام پر اللہ کے فرشتوں کا ایک حد ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، ہر ملک کا ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اب میری حد آ گئی، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور رفعت عطا فرمائی، آمنا وصدق۔ اب لوگوں کو الجھنوں میں ڈالنے کے لیے پھر ہمارے مولوی جو ہے نا پھر وہ جوڑ لگاتے ہیں کہ جی اللہ نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ حضور اور قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی آیت کا جوڑ لگاتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جناب اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ یہ دیکھو نا جیسے بویں مل جاتی ہیں، اتنے قریب ہو گئے۔ اچھا پھر جب اتنے قریب ہو گئے اللہ نے فرمایا اور قریب آ جا، پھر اور قریب آ گئے، پھر عرش پہ پہنچ گئے، پھر اللہ نے محبوب کو سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگا لیا نا جی تو پھر جب جبریل نے اوپر نظر کی تو اوپر ہی آپ تھے، نیچے ہی آپ تھے۔ جبریل علیہ السلام نے جب نظر کی دیکھا اوپر تو اوپر بھی تو خود نبی ہیں، اور نیچے دیکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، نیچے بھی آپ ہیں عرش پہ بھی آپ ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور آگے جو عاشق بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولوی ہے جو معرفت کی باتیں کرتا ہے، یہ تو ہے نا وہابی شریعت والے، ان کو کیا پتا معرفت کا۔ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے مولوی پہنچا ہوا، معرفت کی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں جب حضور جانے لگے عرش پہ تو اب حضور نے چاہا کہ میں اپنے جوڑے اتار دوں، اپنے جوتا مبارک اتار دوں، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، آپ آ جائیں جوڑے پہن کے عرش پہ آئیں۔ اور پھر جوڑ لگاتے ہیں، دیکھا ہمارے نبی کا شان، موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کوہ طور پہ جوڑے اتروا دیے کہ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تم ایک وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے نہیں پہن سکتے ہو۔ اور ہمارے مدنی کا شان دیکھو کہ عرش پر جوتوں کے ساتھ چلے۔ اچھا وہاں جو جوتے اتارنے کا حکم ہے وہ تو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عرش پر جوتے کے ساتھ جانے والی آیت کہاں ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جوتے اتارو، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ آمنہ کے لال جوتے پہن کے عرش پہ چلے گئے، یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ بتا اس 30 سپارے والے قرآن میں تو ہے نہیں، او جو ہمارے ملنگوں کا قرآن ہے اس میں کہیں ہو تو پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک اصلی قرآن غار میں امام لے کے بیٹھا ہوا ہے، 70 گز لمبا قرآن ہے، 70 گز لمبا قرآن ہے، امام غار میں لے کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، امام قرآن چھپا کے بیٹھا ہے۔ کب آئے گا امام صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی قیامت کے قریب آئیں گے، اس وقت تک لوگ تباہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی بس اللہ کا حکم ہے، امام صاحب چھپے ہوئے۔ اچھا بھی مہربانی کرو آپس میں بیٹھ کے ہم ایک اسٹام لکھ لیتے ہیں، جب تک تمہارا امام قرآن لے کے نہیں آتا اس قرآن کو مان لو، جب تمہارا امام 70 گز والا لے آئے گا ہم تمہارے ساتھ، ہم سے لکھوا لو۔ جی کیا پتا اس وقت کون زندہ ہوگا کون مر جائے گا۔ اچھا بھی اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا کہ امام کو دیا غار میں چھپا کے بیٹھ جاؤ، لوگ گمراہ ہوتے رہے، تم قرآن کو لے کے نہیں نکلنا۔ اچھا امام ہے، اس لیے اب جناب سمجھیں، حالانکہ وہ جو آیت ہے قرآن کی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس کا تعلق تو میرے اللہ کے ساتھ نہیں، وہ تو جبریل کا قصہ ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں اس آیت کے ساتھ۔ وہ تو میرے نبی نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے اپنی اصلی شکل دکھلاؤ،
جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دکھلاتا ہوں، لیکن آج تک کوئی پیغمبر بھی میری اصلی شکل نہیں دیکھ سکا۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل نے اپنی اصل شکل میں جب ظاہر ہوا، اسی مینا اور مکے کے راستے کے درمیان میں حضور کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قد سد الافق، کہ جبریل نے جب اپنے پر پھیلائے تو یہ پورا آسمان سے زمین تک کا آفاق جو ہے سارے کا سارا بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کا دورہ ہو گیا، فاغمی علی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل نے جلدی جلدی اپنی شکل بدلی اور آسمان سے لٹکتا ہوا نیچے آیا اور کہنے لگا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل۔ حضور کیوں پریشان ہو گئے؟ میں جبریل ہوں، آپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی جبریل میرے محمد کے قریب آ گیا۔ جبریل نے حضور کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا حضور کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جبریل تیری شکل دیکھ کر مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو جس سے بھی کوئی بڑا فرشتہ ہے آسمانوں میں، جبریل نے کہا حضور میرا تو 600 پر ہے، اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کا 5-5 ہزار پر ہے۔ اب جبریل کے قصے کو حضور سے جوڑا، پھر حضور کو جوڑے کے ساتھ جوتے مبارک کے ساتھ عرش مبارک کے پہنچا دیا۔ پھر اتنی پہ بھی بس نہیں کی، پھر کہا اللہ نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ پھر جب سینے سے لگ گیا تو پھر احمد کا فرق مٹ گیا، اوپر بھی آپ نیچے بھی آپ۔ پھر افسانہ ہے میرا ڈرامہ ہے یا پھر حقیقت ہے؟ اوپر بھی آپ ہے نیچے بھی آپ ہے، معراج کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کی اس سے بڑی کوئی تعریف ہے؟ بھئی معراج تو تب ہوگا کہ خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ بشر ہے، سید البشر ہے، اللہ کا عبد ہے، وہ بلانے والا ہے، یہ جانے والا ہے۔ معراج تو تب بنے گا اگر اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، درمیان میں میم کا پردہ تھا، وہ اس ہمارے مولوی معرفت والے نے نکال لیا۔ یہ ہیں متشابہات، اسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں جب یہ بات آ جائے کہ بھی احد بھی آپ ہیں، احمد بھی آپ ہیں، تو وہ کبھی احد سے مانگتے ہیں کبھی احمد سے مانگتے ہیں، ایک جو ہیں، اس لیے وہ کبھی خدا سے مانگتے ہیں کبھی مصطفیٰ سے مانگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے ہم کو کعبہ شریف میں بلا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں جناب بھئی میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، مدینے والے کا آواز آ گئی، مدینے والے نے بلا لی۔ کبھی ان کو خدا بلا لیتا ہے کبھی مدینے والا بلا لیتا ہے۔ کیوں؟ احد احمد میں فرق تو ہے کوئی نہیں، وہ میم کا فرق ہے، وہ مولوی نکال لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہم مسلمان ہو کر بھی مشرک ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی صحابہ والا ایمان نصیب فرما دے، صدیق و عمر عثمان و علی والا ایمان نصیب فرما دے۔ ایک طرف عشق کا یہ عالم ہے ابو بکر کا کہ ساری جان مال قربان کر دی، تن من دھن سب مدنی کے نام پہ لٹا دیا، اور عقیدہ کتنا پکا ہے؟ عقیدہ کتنا پکا ہے کہ حضرت عمر جوش میں آ گئے، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی؟ کہتے ہیں خبردار، جس نے کہا کہ محمد مدنی پہ موت آ گئی ہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا، نبی نہیں مر سکتا۔ حضرت ابو بکر آئے، خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی شان ہے، اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو لوگ محمد مدنی کی عبادت کرتے ہوں تو میرے محمد پہ موت آ گئی ہے۔ عقیدہ محبت اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وما محمد الا رسول،
قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے. پھر میرا عقیدہ سمجھ آیا, پھر میری دماغ جگہ پہ آئی. میں نے آ کر بھی کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے, آج اگر تم یہ بات بیان نہ کرتے تو آج عمر بھی اپنی محبت میں بھٹک گیا تھا. یاد رکھو, محبت اپنی جگہ, عقیدہ اپنی جگہ, عشق اپنی جگہ, عقیدہ اپنی جگہ. اللہ کے احکام, اللہ کے عقائد, اللہ کے حکم, اللہ کے فرمان کبھی نہیں بدلا کرتے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے, صحیح عقیدے پہ موت نصیب کرے. قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی سنے تو پھر ٹھیک ہے, اور حدیث میں ہے کہ مقتدی پڑھے تو کیا کریں, کچھ نہ کریں. بالکل سیدھی بات ہے, جب اکیلے ہوں تو پڑھا کریں, امام کے پیچھے ہوں تو سنا کریں. دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. جھگڑا تو ہے ہی نہیں, تمہارے دماغ میں جھگڑا ہو تو ہم کیا کریں. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو, جب خود پڑھو تو پڑھتے رہو, کوئی بات نہیں. دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا, مشکل کوئی نہیں. اگر ہم صبح کی اذان کے بعد طواف کریں تو سنت وغیرہ پڑھ کے 2 نفل طواف کی نہیں, یا تو پہلے 2 رکعت طواف کی پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی, پھر فجر کی نماز پڑھیں. نہیں تو افضل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں. اگر کوئی مجبوری ہے, سفر ہے, جانا ہے تو 2 رکعت اسی وقت بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے. اگر صبح کی 2 رکعتیں نماز سنت ہماری چلی جائے, جماعت کھڑی ہو گئی, ہم جماعت میں مل گئے, تو یہ سنتیں میرے مدنی پاک کو بڑی محبوب ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فوراً سلام پھیر کے 2 رکعت سنت پڑھ لو, یا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو. ان سنتوں کو چھوڑا نہ کرو, چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا کی شاہی مجھے مل جائے تو مجھے یہ 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہیں. میں عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا, جدے جا رہا ہوں, پھر واپس مکے آؤں گا, تو جدے جانے کے لیے طواف وداع کرنا ضروری نہیں, نہ جدے سے واپسی کے لیے احرام ضروری ہے. طواف وداع اس دن کریں جب آپ اپنے ملک جا رہے ہوں. قبرستان میں جا کر جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کوئی بات نہیں, لیکن جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ حافظ بٹھاؤ, قاری بٹھاؤ, مولوی بٹھاؤ, خیمے لگاؤ, بڑا آدمی مر جائے تو پڑھنے والے زیادہ, غریب مر جائے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو, یہ بدعت ہے, یہ رواج ختم. ویسے اگر تم گئے, تم نے پڑھا, دعا کی, ان کے لیے مغفرت مانگی, بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں. یا جیسے سورت بقرہ کسی نے وہاں پڑھی یا سورت فاتحہ پڑھی, اللہ پاک عذاب رفع فرماتے ہیں. میں مکے میں پرانا رہنے والا ہوں, پاکستان چھٹی پر گیا تھا, واپسی پر احرام نہیں باندھا. یہی مکے کا حق ادا کیا, شکریہ کا کہ اللہ نے اتنا عرصہ جو تمہیں حرم میں رکھا, تم نے ادب بھی چھوڑ دیا, تم نے احرام باندھ کے. تمہارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ پرانے مکے میں رہنے والے ہو کہ مکے کا زیادہ حیا اور ادب کرو, کہ جب واپس آؤ تو میقات سے احرام باندھ کے آؤ. نہیں باندھ کے آئے, عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں. جب میں پاکستان جا رہا تھا تو طواف الوداع بھی بھول گیا تھا. ماشاءاللہ پیسے شیسے ٹھیک ٹھاک مل گئے ہوں گے نا. اب نہ عمرہ یاد ہے نہ طواف الوداع یاد ہے. سمسونائٹ تو نہیں بھولے, وی سی آر, ویڈیو, فلم, یہ ضرور لے کے گئے ہوں گے. ہاں یہ تو خیر بھول نہیں سکتے ہیں, چونکہ ایمان کے جز ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے مدینے میں مستقل رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, کہ مستقل رہنے سے آدمی بے ادب ہو جاتا ہے, اس جگہ کا جو احترام دل میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ باہر رہو اور مکے مدینے کے لیے تڑپتے رہو, یہ زیادہ بہتر ہے کہ مکے مدینے میں رہ کے تم اپنے ملک کے لیے تڑپتے رہو.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، مکے میں رہو تو ادب کرو، حرمین کا ادب کرو، مکے مدینے کا ادب کرو، اس ملک کا ادب کرو، اور دعا مانگو کہ اللہ اس ملک کو قیامت تک امن و امان سے رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میں یہاں مکے میں کاروبار کرتا ہوں، مہینے میں 2-3 دفعہ مکے میں داخل ہوتا ہوں، مجھے کیا پتا کہاں سے داخل ہوتے ہو۔ بہرحال کاروباری آدمی اگر جدہ طائف مکہ آئے تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال مجھے آپ نے یہ جو اردو نیوز کی کوئی مسئلہ لکھا ہے، جب تک مسئلہ سارا سامنے نہ ہو میں کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ قرض واپس کیا، جب تم نے کسی کو معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی، قرض رہا ہی نہیں، اب واپس کیا کرے؟ اب سمجھو، میں نے تم سے 1000 ریال قرضہ لیا، تم نے کہا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا تو بات ختم ہوگی، تم نے مجھے معاف کر دیا، اب تو آپ کا میرے اوپر قرض ہے نہیں۔ اب اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے اور میں نے کہا بھی احسان نہ رہے، میں چاہوں لیکن شرعاً تمہیں حق نہیں ہے کہ تم لو، تم تو معافی دے چکے ہو۔ بلو ما خلق اللہ نوری، کسی حدیث میں یہ حدیث کتاب صحیح میں نہیں ہے، نہ صحیح حدیث ہے، یہ روایات ضعیفہ ہیں جن سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث متواتر مشہور قطعی دلالت سے ثابت ہوتا ہے۔ وظائف کرنے سے حاجات حل ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن جو وظیفے قرآن سنت کے مطابق ہوں، جو مخالف ہوں وہ نہ کریں۔ اپنی بیوی کو نماز کے لیے نیند سے زبردستی جگانا چاہیے، بالکل جگانا چاہیے، کوئی بات ہے، بالکل جگانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ، بیوی تو تمہارے تابع ہیں، تم فوراً جگائیں، سختی سے جگائیں اور سختی سے نماز پڑھنے پہ مجبور کریں، اور عورت اگر نماز کا انکار کرے تو پھر سب کے نزدیک نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی رہتی ہی نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے تم نے کہا کہ اٹھو نماز، میں نہیں پڑھتی، جاؤ تمہاری نماز ہے، سب کے نزدیک کافر ہو گئی، نکاح ختم ہو۔ اور بیوی نہیں رہی، گھر سے نکالو، دفع کرو، جان چھوڑو، آئندہ تم نے کوئی زنا کرنا ہے۔ حدیث شریف کا جو مفہوم ہے کہ میں نوافل سے قریب، ہاں قریب کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی بندہ جب اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے تو اپنی رضا کو گویا ختم کر دیتا ہے، پھر جو اللہ کی رضا ہے بندے کی وہی بن جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے کی تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اگر ہم نفل نماز میں ہیں تو سجدے کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہو۔ وقت عصر کا ہو یا فجر کا، مسجد کے اندر داخل ہونے کے 2 نفل ہیں، یعنی احناف کے نزدیک نہیں ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم مکہ میں جائز ہیں، باقی جگہ پہ نہیں۔ اگر ٹیلی ویژن پر حضور کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنی چاہیے، ادب یہی ہے، لیکن ہم پابند نہیں ہیں، شرعاً پابند نہیں ہیں، اس لیے کہ کیسٹ میں قرآن سنے تو علماء کہتے ہیں سجدہ صاف نہیں آتا، تو لہذا کیسٹ یا ٹی وی کے وہ حکم نہیں ہوتے جو زبان سے ہوں، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں سے بھی مدنی کا نام سنے تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں حضور کا واسطہ دیتا ہوں، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، ایک صحیح حدیث دکھا دو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں درود شریف کا ورد کرتا ہوں، جب مشکل کام آتا ہے درود پڑھتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، درود سے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، باقی طفیل یا واسطہ کہنا جو ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حضور کے روضہ مبارک میں جب سلام پڑھیں حضور سنتے ہیں، بالکل حدیث میں آتا ہے کہ سنتے ہیں۔ عبد المطلب نام رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلب اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے تو اللہ کے بندے بننا نہیں چاہتے ہیں نا، عجیب بات ہے، کہتے ہیں المطلب اللہ کا نام ہے
تو عبد المطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ. جیسے عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الکریم نام رکھنا کوئی منع نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دادی ہوا کا قبر جو ہے جدے میں ہے، دادا آدم کا قبر کس جگہ ہے؟ تم اپنی قبر کا فکر کرو، ان کی قبر کا تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ جہاں بھی ہو الحمدللہ نبی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جدے میں ہے واللہ عالم، لیکن کوئی روایت